بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وعلیٰ آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب قائم فرمایا، باب وجوب صلاۃ الجماعہ، نماز با جماعت ادا کرنے کا وجوب، یہ نماز با جماعت ادا کرنا واجب ہے۔ ویسے تو پنجگانہ نماز فرض ہے اور فرض نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، پنجگانہ نمازیں فرض ہیں، ان کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اور اس پر حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول لے کر آئے جو حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اس کی والدہ محترمہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے سے روکے، شفقتاً شفقت کرتے ہوئے، ما از رائے شفقت روکے کہ رات کا وقت ہے، بیٹا باہر جائے گا، مسجد میں جائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ والدہ جو ہے از رائے شفقت جو ہے بیٹے کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے سے اگر روکے، لم یطیعھا، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیٹا جو ہے والدہ کی اس بات کی اطاعت نہ کرے، اس بات کو نہ مانے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز یا باقی جو نمازیں ہیں ان کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے۔ اگر واجب نہ ہوتا تو پھر کیا حکم ہوتا کہ والدہ کی بات مان لیں، والدہ کی بات ہے، والدہ جو ہے شفقت کرتے ہوئے بیٹے پر کہ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، باہر جائے گا، کوئی مسئلہ نہ بن جائے، وہ روک رہی ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ جا کر نہ پڑھیں، تو اس وقت کیا فرماتے ہیں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے؟ والدہ کی اطاعت اس میں نہ کی جائے۔ والدین کی اطاعت بڑی ضروری ہے، بڑی ضروری ہے۔ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم مبارک آ جائے اور کوئی فرض اور واجب آ جائے، اس کے ساتھ کلیش آ جائے تو پھر فرض اور واجب کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے کہ اس میں کوتاہی نہیں ہو سکتی، اس میں کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ اس ترجمہ الباب کے تحت نماز با جماعت کتنی ضروری ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے کہ جماعت کے ساتھ جو نماز نہ پڑھتے ان کے لیے کتنی سخت وعید ہے، یہ روایت لے کر آئے حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ، تو آخری راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بڑی مضبوط سند ہوتی ہے نا، جس نے ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ، یہ وہی روایت ہے نا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، البتہ تحقیق میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، پھر میں نماز کے لیے اذان کا حکم دوں، پھر کسی شخص کو امامت کرنے کے لیے کہوں، پھر میں ان لوگوں کی طرف چلا جاؤں جو لوگ نماز میں نہیں پہنچے، جماعت میں نہیں شامل ہوئے، ان کے گھروں کو آگ لگوا دوں۔ یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک، جس میں آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا نہیں ہے، کیا ایسے لیکن حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی اس بات کا کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، کہ پیچھے رہنے والوں کے لیے حضور جو رحمت للعالمین ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ بنا کہ میں ایسے کروں، کسی کو مقرر کر دوں وہ نماز با جماعت پڑھائے، تو جو جماعت میں شامل نہ ہوں لوگ، ان کے گھروں کو آگ لگوا دوں۔ لگوائی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ارادہ صرف ظاہر کیا، حضور علیہ السلام کا ارادہ یہ ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا
ضروری ہے، واجب ہے، اس کا ترک گناہ ہے، اس کا ترک جو بندہ بار بار بغیر عذر کے جماعت ترک کرتا ہے فقہائے کرام اسے فاسق مولن قرار دیتے ہیں کہ اعلانیہ فسق کر رہا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ تو یہاں پر یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ ظاہر فرمایا، اور پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، اگر ان میں کوئی جان لیتا کہ وہ فربا ہڈی پائے گا یا عمدہ گوشت والی ہڈیاں پائے گا لشاہد العشاء، تو البتہ ضرور بھی ضرور وہ عشاء کی نماز میں شامل ہو جاتا۔ حضور نے یہ بھی قسم اٹھا کر فرما دیا اگر وہ جانتے ہوتے کہ اتنا اچھا گوشت ملے گا، اتنی اچھی بوٹیاں ملیں گی، تو پھر تو دوڑے آتے، پھر تو لازمی شریک ہوتے۔ تو یہ جو ہے نا انسان طبعاً مطلب ہے فطرتاً یہ چیز ہوتی ہے نا، کھانے پینے کی خواہش بھی ہوتی ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، پھر اچھا کھانے کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے اس میں یہ ارشاد فرمایا اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ یہ ان کو مل جائے گا پھر تو ضرور آتے، پھر تو ضرور آتے۔ لہذا چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ نماز با جماعت میں شرکت کی جائے، شامل ہوا جائے، اور پوری کوشش کے ساتھ نماز با جماعت ادا کی جائے۔ اس ترجمہ الباب کے تحت یہ حدیث پاک ذکر کی، اور اس سے اگلا ترجمہ الباب جو ہے نماز با جماعت کی فضیلت میں ہے، باب فضل صلاۃ الجماع، نماز با جماعت ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ اس میں حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں ان کا ہے کہ جب جماعت مس ہو جاتی کسی عذر وجہ سے، ذہب الی مسجد آخر، کسی دوسری مسجد کی طرف چلے جاتے، کسی اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا جماعت کو کتنی اہمیت دیتے، کتنا ضروری سمجھتے تھے کہ اگر جماعت ہو چکی ہے ایک مسجد میں آئے، جماعت ہو گئی ہے تو دوسری مسجد میں جاتے تاکہ مجھے جماعت مل جائے، تاکہ مجھے اہل علم نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں جائے جماعت ہو چکی ہو تو پھر جماعت کو حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی شریف، مسجد اقصی اور مسجد حرام شریف، ان نمازوں کو، ان مساجد کو چھوڑ کر کسی اور مسجد کی طرف نماز پڑھنے نہ جائے۔ ان کے علاوہ باقی کسی مسجد میں گیا جماعت ہو چکی تھی تو پھر کیا ہے کسی دوسری اور مسجد میں جماعت مل سکتی ہے، تو جماعت کے حصول کے لیے کسی اور مسجد میں جانا پڑے تو جانا چاہیے۔ لیکن ان تین مساجد کی چونکہ عظمت اور شان منفرد ہے، ان کا مرتبہ مقام علیحدہ ہے، لہذا ان مساجد کو چھوڑ کر کسی اور میں جماعت کے لیے جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ایک مسجد میں آئے قد صلی فی، جس میں جماعت ہو چکی تھی، فاذن واقام وصلی جماعتا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان بھی دی، اقامت بھی اور نماز بھی با جماعت پڑھائی، نماز بھی۔ یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے کہ فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس مسجد میں ایک نماز جو پہلے نماز جماعت ہوتی ہے وہ ہو چکی ہو، جو مقرر امام ہے جس کے تحت نماز کا جو شیڈول نظام چل رہا ہے، تو اس جماعت کے ہو جانے کے بعد اگر بعد میں لوگ آتے ہیں تو جماعت ثانیہ جو ہے اس کو مکروہ قرار دیے گئے، جماعت ثانیہ کو۔ اور اس میں پھر فقہائے کرام کی یہ رائے بھی ہے کہ جماعت ثانیہ دوسری جماعت اسی مسجد میں جس میں پہلے ایک اپنے وقت کے مطابق مقررہ امام کے پیچھے ہو چکی ہے، اس مسجد میں اسی حیت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر حیت بدل جائے تو پھر پڑھی جا سکتی ہے، حیت بدل جائے تو پھر تو اس میں ان علماء کرام نے یہ بھی کہا، جو صاحب نزہۃ القاری نے بھی لکھا، کہ پہلی جماعت ہوئی اپنے محراب کے اندر جو مصلی ہوتا ہے اس جگہ پر،
دوسری جماعت بعد میں آنے والے لوگوں نے جو کرائی وہ اگر سائڈ پہ ہٹ کے اس حید کو بدل کے جماعت کروا لیتے ہیں تو ان کے لیے درست ہے، ان کے لیے ہاں یہ محلے کی مسجد کا حکم ہے۔ جو اڈے کی مسجد ہے، اسٹیشن کی مسجد ہے، جہاں لوگ آتے جاتے ہیں، ادھر مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی جماعت آئے گی وہ اذان اقامت کے ساتھ اپنی جماعت کرا لے، اپنی جماعت ہاں اذان بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف جو ہے وہ اقامت کے ساتھ جماعت ہوتی رہے۔ وہ تو اڈے کی جو مسجدیں ہوتی ہیں وہ جو بھی لوگ آتے ہیں، جو قافلہ آتا ہے وہ اپنی اپنی جماعتیں کراتے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی کراہت محلے کی مسجد کا یہ معاملہ ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں، جماعت کو اہمیت ہی نہ دیں، یہ سمجھے جب ہم جائیں گے کسی کو آگے کھڑے کر کے جماعت کر لیں گے تو یہ پہلی جماعت کے تقدس اور احترام کے قدرے خلاف بنتا ہے۔ جو جماعت کی اصل روح ہے کہ گیدرن اجتماع، لوگوں کا جمع ہونا، وہ پھر مقصود فوت ہو جائے گا، وہ مقصد پورا نہیں ہوگا کہ ہر کوئی اپنی جماعت کرانے پہ آ جائے گا تو اچھا۔ اس وجہ سے فقہائے کرام نے پہلی جماعت ایک ہو جائے جو مقررہ وقت پہ ہوتی ہے، مقررہ امام کے ساتھ ہوتی ہے، دوسری جماعت حیت اولا پر ہی کرنا اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ تاہم جو صاحب نزت القاری کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر محراب سے ہٹ کے جماعت دوسری کروا لی تو حید بدل جائے گی، تو حید بدل جائے تو مکروہ نہیں رہے گا۔ اس ترجمہ الباب کے تحت جو جماعت کی فضیلت کا ترجمہ الباب ہے، اس میں یہ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ، دونوں کا معمول آیا نا، دونوں کے معمول سے پتہ چلا کہ نماز با جماعت ضروری ہے، واجب ہے، اس کی اپنی عظمت ہے۔ اس کے تحت جو احادیث مبارکہ لے کر آئے، پہلی حدیث پاک حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے کہ اس کے آخری راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفضل ب27 درجہ، نماز با جماعت ادا کرنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ 27 درجے اکیلے نماز پڑھے گا تو ایک نماز کا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 27 درجے زیادہ ثواب ہے، 27 نمازوں کا ثواب ہے، اتنی زیادہ فضیلت و عظمت ہے۔ اور دوسری روایت جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے، وہ فرماتے ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، نماز با جماعت ادا کرنا اکیلے نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ 25 درجے پچھلی میں 27، اس میں 25، اور ایک روایت میں 50 کا بھی آتا ہے۔ تو اس میں علماء کرام فرماتے ہیں اخلاص کی بات ہے، کتنے کوئی خلوص سے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک لوگ خلوص سے پڑھتے ہیں، ان کا خلوص اس معیار کا نہیں ہے، اس لیول کا نہیں ہے، تو ان کو 25 گنا ہے، ایک کو اس سے اچھا ہے تو 27 گنا ہے، مزید اچھا ہے تو 50 گنا تک بھی ثواب ہے۔ تو یہ تو اخلاص کے بل بوتے ہے کہ کتنی اخلاص لگن کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے تیسری حدیث پاک اس ترجمہ الباب کے تحت، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی نماز با جماعت ادا کرنا گھر کی نماز سے اور بازار کی نماز سے 25 گنا زیادہ بڑھائی جاتی ہے۔ 25 گنا زیادہ، ہاں، اپنے گھر میں اپنی دکان پہ نماز پڑھے گا تو اس کا یہ ہے، ایک ہے مارکیٹ سے مراد یہ نہیں جو مارکیٹ کے اندر مسجدیں آج کل بنی ہوئی ہیں وہاں پر تو مطلب ہے نماز پڑھے تو اکیلے نماز کا ثواب ہے، باقی میں کہیں بھی جا پڑھے تو 25 کا یہ مطلب ہے۔ ہاں، سو کے ہی سے یا مراد اپنا جو دکان وغیرہ ہے نا، اپنا کاروبار، یعنی وہاں پہ اپنی فیکٹری مل میں پڑھ لیتا ہے، جو جماعت والی مسجد ہے وہاں پہ نہیں جاتا، تو جو مسجد والی جماعت والی میں جا کے نماز پڑھتا ہے اس کو 25 گنا زیادہ ثواب ہے۔ وذالک، آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة
جب بندہ وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد کی طرف جائے اور مسجد کی طرف صرف نماز کے لیے گیا ہے، مسجد کی طرف صرف ہاں مقصد نماز پڑھنا ہے، مقصد نماز، باقی نیک نیتیں تو جتنی چاہے کر لے، لیکن اور کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ دنیاوی غرض نہیں ہے کوئی، نماز کے لیے گیا ہے۔ تو جو قدم رکھے گا، جو قدم چلے گا، رفعت لہو بہا درجہ، اللہ تعالی ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کرے گا۔ وحط عنہ بہا خطیہ، اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک گناہ معاف کر دے گا، ہر قدم پر ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا، ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا صَلَّى، جب نماز پڑھ لے، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ، فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلی پر، اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے۔ اس سے مراد اپنا مصلی بھی ہے جہاں پہ نماز پڑھی ہے، اس سے مراد مسجد بھی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے الماری سے قرآن مجید لینے گیا تو کہا جائے اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، مصلی ہے، جماعت نماز ہے نا، نماز جہاں پہ پڑھی گئی تو وہ مسجد ہے، تو وہاں پر رہتا ہے، جب تک مسجد میں رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علیہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پہ رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پہ رحمت نازل فرما، اس پہ رحم فرما۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال احدکم فی صلاۃ من انتظر الصلاۃ، جب تک کوئی نماز کی انتظار میں ہوتا ہے اس وقت تک وہ نماز میں شمار۔ پوری فضیلت جو آئی ہے انتظار کی، مسجد میں بیٹھنے کی، فرشتے کی دعا کی، اس سے شروع میں کیا بیان ہوا ہے کہ وہ وضو کر کے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو کیا ہوگا پھر؟ آداب وضو کو مد نظر رکھے، جو وضو کی سنتے ہیں ان کو پورا کرے، مسواک ہے، اچھی طرح اعضاء کو دھونا ہے، دھیان سے، سمجھ آ رہی ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھ کے اور پھر یہ سارے آداب کو مد نظر رکھ کے اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد کی طرف جائے گا، جو قدم اٹھائے گا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرے گا اور اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کر دے گا، اور مسجد میں نماز پڑھ کے بیٹھا رہے گا، جتنی دیر بیٹھا رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، یا اللہ اس پر رحم فرما، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ صالحین کے پاس جانا دعا کے لیے بڑی سعادت ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کی جو رحمتیں برکتیں ان پہ اتر رہی ہوتی ہیں، ان کی مجلس پاک میں بیٹھنے والوں کو بھی وہ رحمتیں برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ صالحین سے دعا کراتے ہیں، ہم کرانی چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں ایک یہ بھی طریقہ ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر وہ وضو کر کے اچھی طرح مسجد کی طرف گئے، نماز پڑھنے کے لیے گئے اور کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، اتنی دیر مسجد میں بیٹھے رہے، اتنی دیر جب تک بے وضو نہیں ہوتے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے، تو فرشتوں کی دعا بھی لینی چاہیے، معصوم ہے نا، گناہوں سے پاک ہے، تو ان کی دعا بھی لینے کا ذریعہ کیا ہے؟ مسجد میں جتنا وقت گزرے گا، جتنی دیر بیٹھے رہیں گے، اللہ کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ ان کی دعا پھر لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، پھر کسی کو کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، اسے رجوع اللہ کرنا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، کرم فرمائے گا۔ اور آخری حصہ جو حدیث پاک کا آیا کہ تم میں سے کوئی آدمی جو نماز کی انتظار میں ہے اسے نماز کا ہی ثواب ملتا ہے، وہ نماز میں ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے دو طریقے، ایک بے شک گھر میں وہ مسجد میں جائے، پہلے گھر میں انتظار کر رہا ہے، دکان پہ دفتر میں انتظار کر رہا ہے کہ کب نماز کا وقت ہوگا میں مسجد میں جاؤں گا، یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے لیے بھی یہ برکت ہو سکتی۔
ایک مسجد میں چلا گیا، پھر جا کے وہ جماعت کی انتظار میں بیٹھا رہا، جماعت کی نماز کی انتظار میں بیٹھا رہا، وقت شروع ہوگا تو میں پڑھوں گا، جتنی دیر بھی انتظار میں ہے، نماز اتنی اعلیٰ ہے، اتنی فضیلت والی ہے، اس کی انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ علماء کرام نے فرمایا جتنا اعلیٰ کام ہے اتنی اس کی انتظار کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، اس کی کوشش کرنا، اس کے لیے وقت دینا، محنت کرنا، یہ سارا عبادت ہی شمار ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے یہ ابواب قائم فرمایا جس میں نماز با جماعت کی فضیلت کے متعلق تھا، اور اس میں یہ 3 احادیث مبارکہ، 3 علیحدہ علیحدہ جو راوی ہیں نا، حضرت عبداللہ بن عمر سے آئی، حضرت ابو سعید خدری صاحب سے آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی، یہ بھی حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے نا، جماعت کی فضیلت میں 3 احادیث مبارکہ لے کر آئے، تو علیحدہ علیحدہ 3 جو صحابہ کرام سے مروی ہیں نا وہ روایات لے کر آئے۔ تو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے وہ فجر کی نماز با جماعت کی فضیلت جو ہے اس پر علیحدہ باب بھی قائم فرمایا ہے۔ پچھلی جو روایات ہوگی وہ تو مطلق ہوگی ہر جماعت کے لیے، لیکن فجر کی پھر علیحدہ بھی ساتھ ذکر کی ہے۔ اس میں جو راوی ہیں وہ سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، نماز با جماعت ادا کرنا تم میں سے کسی ایک کے اکیلے نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ہے۔ 25 گنا، اس پہ تبصرہ ہو چکا ہے کہ 27 بھی آیا یا باقی بھی آیا، تو وہ خلوص کی بنیاد پہ جتنا خلوص زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ فرمایا وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ پیچھے ایک روایت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فجر اور عصر کی 2 نمازیں ایسی ہیں جن میں رات اور دن کے فرشتے، جن کی ڈیوٹی ہے رات کے وقت دنیا میں اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے، تو وہ واپس جاتے ہیں تو جانے سے پہلے وہ فجر کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ جو دن کے فرشتے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں جماعت ٹائم تک، نماز تک، تو وہ بھی آ کے جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ رات اور دن کے فرشتے جماعت میں شامل ہوتے ہیں، ان کی موجودگی کی برکت سے فجر کی نماز اور زیادہ فضیلت و برکت والی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر چاہتے ہو تو یہ بھی پڑھ لو، قرآنی آیت آپ کو سمجھ آ جائے کہ فجر کی اہمیت کیا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا پڑھنا یہ تو مشہود ہے، یہ تو حضوری والا ہے، قبولیت والا ہے۔ فجر کا پڑھنا وقت ایسا ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے، مشہودا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، جس میں حاضری لگتی ہے، حضوری ہوتی ہے، اور فرشتوں کی حضوری کی وجہ سے وہ وقت جو ہے مشہود ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آئی اس میں تفضلوا ب27 درجہ کا ذکر ہے۔ اس میں چونکہ 25 درجے ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، تو اس میں 27 درجہ زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور دوسری روایت اس باب کے تحت جو آئی، حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے پاس حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو وہ حالت غضب میں تھے، غضبان تھے، مغضب تھے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا وجہ ہے، کیوں آج اتنے غصے میں نظر آتے ہیں؟ ما اغضبا کا، کس چیز نے آپ کو اس طرح غصے والا بنایا؟ تو کہنے لگے واللہ ما اعرف من امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جمیعا۔ فرمایا اللہ کی قسم مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کاموں سے کوئی دین کے معاملات میں کوئی معاملہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ نماز جماعت کے ساتھ لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن جو دین محمدی ہم نے دیکھا، سمجھا، سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے،
اس انداز میں اب نہیں ہے، اس انداز میں یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد فرمانا، ظاہر جنہوں نے صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لذتیں حاصل کی ہوں، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہوئے ہوں، حضور علیہ السلام کے مبارک عہد اور زمانے کی جو برکتیں تھی وہ بعد والے زمانے میں وہ برکتیں نہیں تھی، اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بعد والے زمانے میں صحابہ کرام تھے، تابعین تھے تو فوری طور پہ سارے بدل گئے، معاذ اللہ ایسی بات ہے۔ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جو معاملہ ہم دیکھتے تھے وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک بات پھر بھی نظر آ رہی ہے کہ نماز سارے باجماعت ہی پڑھ رہے ہیں، نماز سارے، ہاں یہ بھی اس عہد کی برکتیں ہیں نا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں۔ تیسری حدیث پاک اس ترجمۃ الباب کے تحت جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدهم فابعدهم ممشا، فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ اجر، بڑا اجر، بلکہ اعظم، عظیم اور بڑا اجر نماز میں ان لوگوں کے لیے ہے جو دور سے آتے ہیں، جتنا زیادہ دور سے چل کے آتے ہیں اتنا زیادہ اور بڑا اجر و ثواب ہے، اتنا زیادہ اور اس سے پتہ چلتا ہے جس دینی کام میں مشقت اٹھانا پڑے، محنت کرنا پڑے، جتنی زیادہ مشقت اٹھائے گا اتنا زیادہ وہ دینی کام مبارک بنے گا۔ تب بھی علماء کرام نے فرمایا جو طالب علمی دور میں مشقت اٹھاتا ہے، خواہ سفر کی مشقت اٹھاتا ہے، خواہ درسگاہ کے اندر رہائش کے معاملے میں دقت ہے، کھانے کے معاملے میں کوئی دقت ہے، کوئی بھی مشقت اٹھاتا ہے، جتنی مشقتیں اٹھائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اس کے علم کے اندر برکتیں پیدا فرما دیتا ہے، اس کا علم پختہ ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ علم کے اندر اضافہ اور برکت عطا کر دیتا ہے، بظاہر پڑھا تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا جو ہے یہ طالب علمی دور کی جو مشقتیں ہیں نا، ان سے نالاں ہو کر درسگاہ سے دور نہیں ہونا چاہیے، یہ مشقتیں اٹھانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رضا، برکت اور رحمت اترتی ہے۔ جتنا دور سے نماز کے لیے چل کے آئے گا اتنا زیادہ ممشا، پیدل چل کے آئے، ظاہر پیدل چل کے آنا جو ہے وہ سواری پہ چل کے آنے کی بجائے زیادہ مشقت والا ہے، یعنی نیک کام کے اندر مشقت جتنی زیادہ ہے اتنا اجر بڑا ہوتا جائے گا۔ والذی ینتظر الصلاۃ حتی یصلیھا مع الامام اعظم اجرا من الذی یصلی ثم ینام، وہ شخص جو نماز با جماعت ادا کرے امام کے ساتھ، انتظار میں بیٹھا رہے، جو شخص انتظار میں بیٹھا رہے کہ میں امام کے ساتھ نماز پڑھوں گا، وہ بڑا اجر والا ہے اس شخص سے جو نماز پڑھ کے سو گیا، جو نماز پڑھ کے امام کی انتظار نہ کی، جماعت کی انتظار نہ کی، تو اسے وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جس نے انتظار کی یہاں تک کہ امام صاحب آئے، ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، تو اسے زیادہ اور بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ لہذا چاہیے کہ نمازی حضرات کو بھی چاہیے کہ جماعت کے لیے کوشش کریں، اور امام صاحب کی انتظار کرنا پڑے تو انتظار کریں، پریشان نہ ہوں، جتنی دیر انتظار کریں گے اتنا زیادہ انہیں اجر و ثواب ملے گا، وہ نماز کے اندر ہی شامل ہونے کا اجر و ثواب پائیں گے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب فضل التہجیر الی الظہر، ظہر کی نماز کے لیے تہجیر کی فضیلت۔ اب تہجیر کا معنی بین السطور بھی لکھا ہے التبکیر الی کل شیء، التبکیر المبادر، جلدی کرنا۔ تو ظہر کا جب وقت مستحب ہو جائے اس وقت تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ظہر کا وقت مستحب ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی پڑھنی چاہیے۔ یہاں تک تعلق ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا جائے تو جلدی کی جائے، اس میں پھر سردیوں میں تو تعجیل مستحب ہے، لیکن گرمیوں کے اندر جو ہے پیچھے ہم باب پڑھ چکے ہیں البراد، ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا، وہ بھی آقا حضور علیہ السلام کا حکم مبارک ہے، ابردوا بالصلاۃ، ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ تو لہذا گرمیوں میں پھر وقت شروع ہونے پر جو تعجیل ہے وہ نہیں ہوگی، وقت مستحب پر ہوگی۔ جب وقت مستحب ہو گیا شروع پھر تاخیر نہ کی جائے، پھر تاخیر
اس کے تحت جو روایت لے کر ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دوران کہ ایک آدمی راستے پر پیدل چلتا جا رہا ہے تو اس نے راستے پر ایک کانٹے والی ٹہنی پائی۔ کانٹے والی ہاں، راستے میں تکلیف دہ ٹہنی تھی، کانٹوں والی ٹہنی تھی، جس سے لوگوں کو، گزرنے والوں کو، مسافروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنتی۔ فَأَخَّرَهُ، اس شخص نے اسے ہٹا دیا، راستے سے تاکہ مسافرین کے لیے، گزرگاہوں کے لیے، گزرگاہوں پر گزرنے والوں کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو، کوئی دقت تکلیف نہ ہو۔ تو اس کے اتنا سا عمل، بظاہر تو یہ ایک معمولی سا عمل لگ رہا ہے، راستے سے کانٹوں والی ٹہنی کو ہٹا دینا۔ فشکر اللہ لا فغفر اللہ، رب ذوالجلال نے اس کے اس عمل کو قبول کر لیا اور اسے بخش بھی دیا، قبول کر لیا اور بخش بھی دیا۔ یہ آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں سے، خلق خدا سے اذیت اور تکلیف کے چیزوں کو دور کرنا، ہٹانا کتنی بڑی فضیلت ہے، اور خلق خدا کی جو ہے وہ خدمت کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، ان کے لیے مشکلات نہیں بنانی چاہیے، مشکلات دور کرنا بہت بڑا کار خیر ہے۔ اب بظاہر تو راستے سے کانٹوں والی ٹہنی کا ہٹا دینا کوئی اتنا بڑا عمل نہیں لگتا، لیکن اللہ کے حضور بڑا عمل رکھتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے راستے سے کانٹے ہٹائے جا رہے ہیں، آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ان کی ساتھ ہمدردی ہے، ان کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اس پہ رب ذوالجلال نے اس شخص کی خدمت کو قبول کرتے ہوئے فغفر اللہ، اسے بخش دیا۔ یہ رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ ایسے معاملات جس میں عام آدمی سمجھتا ہے یہ تو معمولی سا ہے، لیکن ویسے تو کوئی بھی نیک عمل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی ہوتا ہے، نہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے امید رکھنی چاہیے کہ رب ذوالجلال اسے قبول کر لے، میرے لیے بخشش کا سامان ہو جائے۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے اس فرمان میں یہ بھی ارشاد فرمایا، الشہداء خمسہ، الشہداء شہید لوگ جو ہیں 5 ہیں، اور یہاں پہ جو عدد ہے یہ حصر کا فائدہ نہیں دیتا، جہاں پر کرینہ کو پایا جائے عدد کے ساتھ، وہ کرینہ بتائے کہ حصر مراد ہے، پھر تو حصر مراد لینا ہوتا ہے، ورنہ ہر جگہ پہ عدد جو ہوتا ہے اس کا مفہوم جو ہے نا وہ حصر کا نہیں لینا ہوتا۔ اگرچہ 5 کہتے تو اس کو ہے نا 4 سے اوپر ہے، 6 سے نیچے ہے، معین ہے 5، لیکن یہاں پر جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا یہاں پہ کہ شہداء 5 ہیں، اس طرح کے شہداء اور بھی قسمیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ مختلف روایات میں بھی ذکر کیا گیا، اہل علم نے، شارحین حدیث نے، عمدۃ القاری میں بھی اس کے تحت جو ہے مختلف قسم کے شہداء کرام جو آتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کی تعداد جو ہے صاحب بہار شریعت نے بھی کوئی 30 سے اوپر تک ذکر کی، شاید اس طرح باقی بھی اہل علم نے ذکر کی ہے، مختلف آئی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری جو ہے وہ شہداء پر بک لکھ دی، کتاب لکھ ڈالی، تو وہ پھر یہ ایک مختلف قسمیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اگرچہ اس میں بھی فرق کرنا ہے، وہ یہ فرق کرنا ہے کہ ایک شہید فقی ہوتا ہے، ایک شہید غیر فقی ہوتا ہے۔ یہ جو قسمیں بیان میں کر رہا ہوں زیادہ ہوتی ہیں، یہ غیر فقی شہید ہے۔ جو فقہ کا حکم ہوتا ہے کہ شہید کے لیے یہ ہے کہ اس کو مطلب ہے بغیر غسل کے ہی اس کو جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی جاتی ہے، یہ غیر فقی کے لیے نہیں ہوتا، غیر فقی کا غسل ہوتا ہے، غیر فقی کا غسل ہوتا ہے۔ ہاں، یہ فرق ہے تھوڑا سا، صرف یہ ہوتا ہے کہ غیر فقی جو ہے یہ حکمن شہید کہا جاتا ہے، حقیقتاً شہید نہیں ہوتا، یعنی اسے بھی کار خیر جو شہادت کا اجر اور ثواب ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا کر دیتا ہے۔ اور جو حقیقی اور فقی شہید ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ دشمن اسلام سے لڑتا لڑتا وہ شہید ہو جاتا ہے، یا میدان جنگ میں وہ مرا ہوا پایا، اس پر جو ہے وہ آثار اور زخم ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پہ حملہ ہوا ہے، اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ یا ایسے
کو جس کو مسلمانوں نے ظلمن قتل کیا اور اس کے قتل پر کوئی دیت قصاص لازم نہیں آتا. یہ 3 قسم کے کہا گیا جو حقیقی طور پہ شہید بنتے ہیں. باقی جو یہاں پر قسمیں بیان کی گئی ہیں یا اور بھی کتب کے اندر ہے وہ حکمی شہید ہیں، حقیقی شہید ہے. اور شہید کو شہید اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ شہید بمانا شاہد ہو، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ گواہی بنے گی اس کے لیے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے. اور مشہود کا بھی معنی میں آتا ہے، شاہد بمانا مشہود ہوتا ہے، جس میں اس وقت ہے کہ یہ بوقت شہادت ان کے پاس اللہ کی رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی حاضر کے معنی میں بھی یہ آتا ہے اور گواہی کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو یہ شہدائے کرام جو ہیں حدیث پاک میں اس میں بیان کیے گئے کہ 5 ہیں. ایک المطعون ہے، طاعون کی مرض میں جو مبتلا تھا فوت ہو گیا، تو یہ ایک لحاظ سے یہ بھی حکمی شہادت ہے. طاعون ایک وبا ہے نا، تو وبا میں جو شہید ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کو بھی حکمن ہے. ابھی جو کرونا وبا آئی یا باقی کوئی بھی وبا ہے، وبا کے زمانے میں جو اس وبا میں مبتلا ہو کر چلا جاتا ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے. المطعون، طاعون کی مرض میں جو مبتلا، طاعون ظاہر ایک وبا بن کے آتی. اور والمبتون، پیٹ کی مرض، اسہال ہوتا ہے، پیچس لگ جاتے ہیں، سمجھ آ رہی بعض ارتقاء شدید قبض کی وجہ سے، پیٹ کی وجہ سے اس کو موت واقع ہوئی ہے. مرض کیا تھی اس کی؟ پیٹ کی مرض تھی اس کو. اور یہ بھی ہے کہ المبتون کے علاوہ والغریق، تیسرا کیا بیان کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الغریق جو ڈوبا ہوا شخص ہوتا ہے، ڈوب کے مر جاتا ہے، غرق ہو گیا، ڈوب پہ مر گیا، وہ بھی ایک حکمن شہید ہے. صاحب الحدم یہ ہے جو کسی چیز کے نیچے آ کے مر جائے، چھت کے نیچے آ جاتا ہے، مکان گر جاتا ہے، صاحب حدم، وہ بھی حکمن شہید ہے. اور ایک حقیقی شہید کا ذکر کیا، وہ شہید فی سبیل اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ باقی حکمن شہید ہے اور ایک یہ شہید فی سبیل اللہ ہے. آقا حضور علیہ السلام نے ان کا بھی درمیان میں ذکر ارشاد. 2 گویا کہ اس حدیث پاک کے اجزاء بیان ہو گئے. پہلا یہ تھا کہ راستے سے کانٹوں والی ٹہنی کا ہٹانے والے کی اللہ تعالیٰ اگر خدمت عمل قبول کر لے تو اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. دوسرا شہدائے کرام کا ذکر. تیسرا یہ بھی اس فرمان میں فرمایا اگر لوگ جان لیں ندا میں اور صف اول میں، آذان دینے میں اور پہلی صف میں فضیلت کیا ہے، تو پھر نہ پائیں کہ قرآن اندازی کرنا پڑے تو قرآن اندازی بھی کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ قادسیہ کی جب فتح ہوئی اس وقت مؤذن شہید ہو گیا تو لوگ اتنے تیار ہو گئے، زور کا ٹائم آیا اذان کے لیے، ہر کوئی کہتا میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا. بالآخر سپاہ سالار صاحب کو قرآن اندازی کرنا پڑی تھی. تو آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگ اگر جان لیں اذان دینے کی فضیلت کیا ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، تو لوگ اتنا رش بنا لے، ہر کوئی کہے میں یہ کروں گا، پھر قرآن اندازی کرنا پڑے تو قرآن اندازی بھی کریں. اسی طرح ترجمۃ الباب کے ساتھ جو مطابقت حصہ ہے حدیث پاک کا وہ یہ ہے کہ اگر لوگ جان لیں جلدی آنے میں کیا فضیلت ہے نماز کے لیے، تو لوگ جلدی کریں، سبقت کریں. اگر جان لیں عشاء اور صبح کی نماز میں کیا فضیلت ہے تو عشاء اور صبح کی نماز کے لیے آئیں، اگرچہ گھسٹتے ہیں آئیں.